ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے ریلوے پر بات کر رہے تھے, اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. خبر صاحب کہتے ہیں پوری دنیا میں سب سے خوبصورت سفر ریلوے کا ہے. لوگ جہاز کو بھی چھوڑ کے ریلوے پر سفر کرتے ہیں کیونکہ سیننگ ہوتی ہے, رائٹ لیفٹ آدمی دیکھتا ہے. پاکستان میں جتنی وہ جنہوں نے یہاں حکمرانی کی, جن کو ہم گالیاں نکالتے ہیں انگریزوں کو, ان میں بڑی چیزوں کے علاوہ ریلوے بھی تھی جو بہترین. پوری ایک زمانے میں تو ریلوے کا ملازم ہونا اور اس میں کام کرنا بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. اب صورتحال یہ ہے, کہتے ہیں کہ بھی ایک وہ ہیں جن کو تصویر بنا آتی ہے, ایک ہم ہیں کہ جو بھی ہمارا حال ہو چکا ہے. ریلوے گرتی گرتی لوگوں نے پٹڑیاں کھیڑ لی, لوگوں نے پٹریوں میں ڈال لی. آج ریلوے کا جو سفر ہے پاکستان میں سب سے زیادہ خطرناک ڈیتھ ٹریک کا ہے نا چیف صاحب نے, انہوں سے ڈیتھ ٹریک, کیونکہ 100 کے تقریباً نزدیک اس کے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں. کہیں پھاٹک نہیں ہے اور کہیں یعنی ریلوے ٹریک جلا باقاعدہ وہ کھاڑ کے تو ختم کیے کہ پٹھیوں میں. پھر ایک ایسا خوبصورت زمانہ آیا. پٹھیاں کا ذکر کرتا ہے نواز شریف نو لے آنا سی وچ نہیں, جس نے بھی کیا, اگر انہوں نے نہیں جلائیں تو مجھے بتا دیں, انہوں نے نہیں ڈالیں تو پتہ نہیں ٹالی ہوں گی. میں نہیں کہتا نہیں, آپ بون کی ہے جو میں ٹریک بتا سکتا ہوں, سمبڑے حال کے سارے بتائیے. یہ ایسی بات نہیں ہے, بون کا تو مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے بون کا تو یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر نہیں ٹالی تو مجھے بتائیے کہ ٹریک باقاعدہ ختم کر دے چکوال والے. دوسرا ایک بڑی خوبصورت شخصیت آئی پاکستان میں جس کا نام بڑی سونے سے لکھا جائے گا, وہ بلور صاحب تھے, رامن بلور. انہوں نے ریلوے کو بالکل ہی ختم کر دیا, کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ٹرک جو ہیں لمبے لمبے, وہ ایک زمانہ تھا, اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بتائیے ریلوے اس حالت میں پہنچی ہے. عدالتوں کی فکر مندی عوام کے لیے کیونکہ بہت ضروری ہے, وہ کسٹوڈین ہے. ادھر 6 لاکھ بندہ رکھنا ہے, انہوں نے کہا کہاں سے رکھو گے, 77,000 تو پہلے ہے, وہ کھا گئے ریلوے کو. کہا جاتا تھا جی انسان کا پتہ چلتا ہے, انسان کا جو انر ہے اس کا صرف 2 جگہ پہ پتہ چلتا ہے, ایک جیل میں اور ایک ریل میں. اچھا ٹھیک ہے. جب ریل کا سفر جو تھا لوگ شوق سے کیا کرتے تھے اور فیملیز کے ساتھ جایا کرتے تھے, اور بھرپور اور جگہ نہیں ہوتی تھی, ہم نے بوگیاں بک کرائی ہوتی, تمہارے جانے سے پہلے لوگ بوگیوں میں براجمان ہوتے تھے, ہم زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. ایک فیملی ہر شہر کا جو پوائنٹ ہوتا تھا سیر کے لیے یا انٹرٹینمنٹ, وہ ریلوے اسٹیشن ہوتا تھا. تو وہ سیر کرنی پتہ نہیں جو بھی, ہم تو سفر بہت کیا کرتے تھے. کراچی اور لاہور کے درمیان تو میں نے لاتعداد سفر کیے ہیں, اور ہر سفر میں نئے رشتہ دار بنے ہیں, نئے دوست بنے ہیں. اور جب بھی میں نے ریل کا سفر کیا ہے اور کسی فیملی کے ساتھ کسی آدمی کے ساتھ دوستی ہوئی ہے, وہ آج تک برقرار ہے. اب بات آپ کر رہے ہیں اس وقت جو ریلوے ہے جو شیخ رشید صاحب چلا رہے ہیں, اس کی آپ بات کر رہے ہیں. اور شیخ رشید صاحب کے میں معذرت چاہوں گا, میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور بڑے مہربان بھی ہیں, لیکن جو عمران خان کی جو کابینہ ہے, جو اس میں جو کابینہ میں جو اداکار ہیں, تو بعض فلمیں جو ہے وہ چلتی ہیں, کسی ہیروئن کا ذکر ہوتا ہے, خوبصورت ہیروئن ہے وہ چل جاتی ہے, کسی میں کوئی جنگجو ہیرو ہوتا ہے, کسی میں کوئی چاکلیٹی ہیرو ہوتا ہے, اور بعض فلمیں چلتی ہیں کریکٹر ایکٹر کے رول پہ. ایسا ہی. تو جو موجودہ فلم ہے اس میں جو اہم ترین ایکٹر ہے وہ کریکٹر ایکٹر ہے شیخ رشید صاحب. تو شیخ رشید صاحب جو بیان دیتے ہیں اس کا میں کبھی اس کو وزن نہیں دیتا. میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ یہ ریلوے انگریز بنا کے گئے, ان کے زمانے کے ریلوے اسٹیشن کہاں بیچے, تقریباً 350 ریلوے اسٹیشن, چھوٹے چھوٹے اسٹیشن جہاں وہ ختم ہو چکے ہیں, ایک دن میں ختم ہو گئے ہیں. پھر ٹریک پرانے ہو چکے ہیں, سگنل پرانے ہو چکے ہیں. شیخ رشید کی بات, کتنا پیسہ چاہیے مجھے اس سے ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے؟ یار میں نے کب کہا کرو اس کو برباد تو نہ کرو. یہ جو کہہ رہے ہو میں اتنی نوکریاں 1 لاکھ دے دوں گا, یہ تو نہ دعوے کرو. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا LM1 ہے, وہ چائنا کا سی پیک ہے, وہ پہلے دن ہی آیا تھا. اس پہ شیخ رشید کا کیا تعلق آ گیا؟ نہیں ریلوے میں ہے نا یار, ریلوے منسٹر نہیں ہے, ریلوے میں ہی ہے نا, ریلوے منسٹر ہے, تو ریلوے کا منسٹر میں تو آپ کو نوکریاں دینے کی بات کر رہا ہے. نوکری وہاں ملے گی نا. اصل میں انہوں نے بتایا ہے نا کہ یہ ذرا اسے مس مینجمنٹ ہوئی ہے, تو عدالت کو وہ بتا رہے ہیں. ہوا یہ ہے سر, جو ML1 ہے نا. اچھا, آپ نے کبھی دنیا میں سنا ہے کہ کسی سرکاری محکمے میں پرچی ڈال کے نوکریاں دی گئی ہوں؟ یہاں تو خیر ہوتا رہا ہے. کہاں مجھے نہیں پتا, یہاں ہوتا رہا ہے. علم میں نہیں, علم میں یہ ہے کہ ریلوے میں شیخ رشید صاحب کے دور میں
یہ میرے خیال میں 845 لوگوں کی تعیناتیاں ہوئی ہیں وہ قرعہ اندازی کے ذریعے. کیا اگر ہوئی ہیں تو اس کو کنڈم کرتے ہیں, مجھے اس بات تو نہیں ہے, ایسی بات اور نہیں وہ ہونی جو چاہیے, میرٹ پر ہونی چاہیے. وہ 850 بندے جو رکھے گئے ہیں وہ پتہ چلا یا ان کے اپنے حلقے کے بندے تھے یا ان کا ایک بھتیجا ہے. اسی طرح پھر ادارے تباہ ہو گئے نا. میں کر رہا ہوں ML1 کی بات. ML1 وہ منصوبہ ہے جو پشاور سے کراچی تک ڈبل ٹریک بننا تھا, یہ سی پیک کا ضروری حصہ ہے. اور وہ ہوا یہ کہ اس کو اورنج ٹرین بنا دی گئی اس پہلے پرائرٹی وائز. پہلے اگر یہ یار چین اور پاکستان کا منصوبہ ہے, پاکستان اور چین حکومتوں کی بات کر رہے ہیں, حکومتوں کی بات کر رہے ہیں. ہم جب حکومتوں کی بات کریں گے تو شیخ رشید کو میں حکومت کی علامت نہیں سمجھتا. کیوں؟ اس لیے نہیں سمجھتا کہ یہ غیر سنجیدگی سے ساری گفتگو بھائی اس نے وہ ایکسپلینیشن تو کسی کی بھی ماننی ہے نا آپ نے. وہ ML1 کی نوکریوں کی بات ہوئی, لیکن اس کے یار جو بندہ پیش گوئیاں کرتا رہے, جو اپوزیشن کرتے تھے, اس کا اپنا طریقہ ہے. جس نے آج تک پیر پگاڑا اس ٹائپ کی نوکریاں بھی نہیں لیتا تھا, اس ٹائپ کی اس ٹائپ آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ تو وزیر اعظم بناتے تھے, نوکریاں بھی لوگوں اپنے علاقے کو دیتے تھے. کس نے کہا نہیں دیتے تھے؟ سر پیر پگاڑا کو اور آپ بھی ملے, میں بڑا ملا ہوا ہوں. نہیں, شیخ رشید کو اور پیر پگاڑا کا آپ کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ بہرحال ایک بات ہے کہ آپ شیخ رشید کوئی اس کے ریزرویشن ہے تو میں نہیں کہتا کہ ایز اے منسٹر میں کہتا ہوں میری کوئی ریزرویشن نہیں. میں تو انہیں کہتا ہوں کہ جناب چلو رائے آپ کے دور میں آپ رائے یہ دیں مجھے, صرف ویسے رائے نہ دیں, اکیڈمک ڈیبیٹ رائے یہ دیں کوئی آپ کے پاس منصوبہ کوئی اس قسم کے وسائل میں ریلوے کو بہتر کرنے کا کیا ہے اس وقت؟ ہاں کیا ہے اس وقت؟ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام ہی کر لیتے. مثال کے طور پہ آخری جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر 10,000 روپے میں ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. 3200 ایسے پھاٹک ہیں. اچھا 32 آج آپ 10 لاکھ روپے 3200 جو ہے نا ان پہ تقسیم کریں اور 5 سال کا ایک پیریڈ رکھ لیں کہ 5 سال کے دوران ہم نے ان خالی پھاٹک جو ہے ان کو ہم نے بند کرنا ہے. زندہ قوم نے جو کیا تھا نا شیخ پورہ میں 32 اس قسم کے گیٹ نہیں تھے. اس کی جتنی حدود شیخ پورہ ڈسٹرکٹ میں بتاتا ہوں چھڑ دیے انہوں نے. نہیں تھے نا, ایک ڈپٹی کمشنر آئے, انہوں نے لوگوں سے مل کے, کیونکہ اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے, میاں شہباز نیچے تھے, سر ایک ہی وہ حکومت تھی, لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت فنڈنگ کی اور پھاٹک لگائے. پتہ پھر کیا ہوا, کیونکہ وہاں ٹرینیں بہت کام آتی ہیں. یہ ٹرینیں کام آنے کے بعد لوگوں نے ڈاکے مارنے شروع کر دی پھاٹک بند کر کے. اچھا جس وزیر کی آپ بات کر رہے ہیں, جس کو میں اپنا دوست اور بڑا بھائی بھی سمجھتا ہوں, میں ان کی یہ جو وزارت ہے اور وزارت میں جو ان کی کارکردگی ہے اس پہ تنقید کرنے کا حق رکھتا ہوں, کیونکہ وہ حکمرانوں میں شامل ہے. مجھے یہ بتائیں, ان کی اخلاقی جرات کی بات کر لیں کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ ریلوے کے حادثے ہوتے ہیں. کوئی ایک حادثہ جس میں انہوں نے اپنی یا ریلوے کی طرف سے معافی مانگی ہو؟ معافی تو کئی دفعہ مانگی, لیکن انہوں نے ریزائن نہیں دیا. یہ کہہ سکتے ہیں. آپ ریزائن مانگنا چاہتے ہیں, وہ نہیں دیتا, اب کیا کریں؟ چلو نہ کرو. مطلب یہ رکھنا چاہتے ہیں مرضی ہے, صرف ریزائن ہی لینا ہے. ہم حکومت چلانی ہے تو چلاتے رہو. ہم سجیشن بھی دیں, مجھے بتائیے. ہم سنجیدگی ٹھیک ہے, سنجیدگی کہ ریلوے جو ہے اس پہ اپنا فوکس کرے, اس کو ٹارگٹ بنائے, اس کے ایشوز کو آپ دیکھیں. ہاں جی, لیکن آپ اس کے ایشوز کو دیکھیں. میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 3 ادارے تھے, پی آئی اے کو تباہ کیا, اور پھر شاہد خاقان عباسی کی ایئر لائن چل گئی. پھر جب اسٹیل مل پاکستان کی جو سب سے بڑا ہمارا اعزاز تھا اس کو تباہ کیا, کئی لوگوں کی اسٹیل ملیں چل گئیں, ریلوے غلام بلور کے ٹرک چل گئے. تو اگر اس طرح شیخ رشید ایک آدمی کا نام نہیں ہے, معاف کرنا, یہی میں کہہ رہا ہوں, شیخ رشید ایک کلچر کا نام ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ بات کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ. یہ بات اب آپ کہیں کہ کلچر کا نام ہے, وہ ایک یعنی اس نے اپنی ایک اہمیت ایک سیٹ پر وہ جو کر رہا ہے اس کا اپنا مسئلہ. ہم تو ریلوے کی بات کریں گے کہ ریلوے کو صحیح ہونا چاہیے, اور یہ ہمیں بڑی, میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے اس کا ایکشن لیا ہے, اس کے اچھے رزلٹ نکلیں گے. کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ ان کو یہی ہے کہ وہ ان پر دھیان رکھیں, جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں. ہماری عدلیہ یہ کام کر رہی ہے, ہم اس کے بڑے مشکور ہیں. تو اب آگے ہمارا موضوع بڑا, میں سمجھتا ہوں ہستی بستی دنیا میں
یہ جو نیا وائرس آیا کرونا کے نام سے، آپ نے دیکھا خاوندی ہاشمی صاحب کہ اس نے کلچر ہی بدل دیا، فیملیوں کے ساتھ ملنا بدل دیا، میلے ٹھیلے، دوستوں کے ہوٹلنگ، ٹورزم، پھر اس سے کے ساتھ جڑی ہوئی خوشیاں ملازمت کی صورت میں، روزگار کی صورت میں، یعنی ایک ایسا پوری دنیا میں پینڈیمک آیا کہ میں کہتا ہوں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ایمیزون کے سربراہ نے کہا جو دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی ہے کہ اگر اس وبا کے بعد کوئی آدمی زندہ بچ جاتا ہے تو یہ پرافٹ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا گو ہے. تو ہم اس پر موضوع پر بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا.